جنات ہے، ابو الجن ہے یہ ابلیس۔ اللہ نے اسے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی۔ زندگی میں جب انسان اپنے کسی محسن کے احسان کو سمجھ نہ سکے تو انسان بہت ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کتنی بڑی عزت تھی، کتنا بڑا مقام تھا، ہر آسمان پہ اس کی شہرت تھی، فرشتے اس کے آگے جھکا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو بنانے کے بعد پھر سجدہ کروایا تو اس نے نہیں کیا، وہ مشہور واقعہ وہ نہیں سنانا، کچھ اور لے کے آیا ہوں۔ تو سب نے سجدہ کر دیا، اس نے، آپ جانتے ہیں اس نے نہیں کیا۔ اچھا یہاں ایک بات ہے جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، اتنی سنی ہوگی لیکن یہ نہیں سنی جو ابھی سنانے لگا۔ اچھا جب اس سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک میں یہ متعدد مقامات پہ یہ بحث ہے کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کئی جواب دیے، ان میں سے ایک جواب یہ تھا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا، مٹی دا باوا میں اگ دا بگولا، میری شان بڑی اچھی، میں بڑی بلات، میں بڑا ایٹم پنجابی میں جسے آپ کہتے ہیں، میں تو بڑی شان کا مالک ہوں، مجھے تو نے افضل بنایا، یہ مفضول ہے، اعلیٰ تو میں ہوں، تو اسے چاہیے کہ یہ مجھے سجدہ کرے، تو مجھے کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کر۔ اب ذرا سنیے گا، آج تک آپ نے یہ تقابل نہیں سنا ہوگا، یہ میں تقابل آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلا غلط قیاس جس شخص نے، ہستی تو اسے کیا کہنا ہے، ہستی کا مطلب ہونے والا، کوئی معزز ہستی نہیں، یعنی جس شخصیت نے کیا غلط قیاس، یعنی اللہ کے مقابلے میں اپنی بات کو ترجیح دی، اس کا نام ہے ابلیس۔ اچھا اب اس کا قیاس کیا تھا، اس کا قیاس کیا تھا، یعنی اس نے جو اپنی عقل سے سوچا وہ کیا تھا کہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنے، تو لہٰذا آگ اعلیٰ ہے مٹی سے، یہ اس کا قیاس فاسد تھا۔ اچھا یہاں یہ بھی ایک بات یاد رہے، یہاں آگ اور مٹی کا تقابل نہیں میں پیش کرنے لگا، کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کو اللہ اور رسول اعلیٰ کہنا، اعلیٰ وہی ہوتا ہے خواہ وہ کالے رنگ کا بلال کی نہ ہو۔ ایمان اور عقیدے کی جو بات ہوتی ہے وہ اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے، یعنی فضیلت چیزوں کا جو وجود ہے یہ ایک طرف ہے، لیکن جب اللہ فرمائے کہ یہ اعلیٰ ہے تو بھائیو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ اعلیٰ ہے۔ میری عقل نہیں مانتی تو نہ مانے، لیکن اللہ رسول نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ میری عقل کوتا ہے، میری عقل کم ہے، کم تر ہوں، کم عقل ہوں، میں اسے نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا جب اس نے کہا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، تو آگ مٹی سے چونکہ اعلیٰ ہے تو اب اسے میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ مفسرین نے یہاں کچھ باتیں لکھی ہیں، ذرا سمجھیے گا، ہم بنے تو مٹی سے ہیں لیکن کام ہمارے آگ والے ہیں۔ یہ آج سننا، ذرا سنیے گا جی ذرا۔ مٹی میں 4 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 مٹی کا وزن ہوتا ہے، مٹی کا۔ دوسرا مٹی میں وقار ہے، تیسرا مٹی میں بردباری ہے، چوتھا مٹی میں صبر ہے۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں حضرت آدم علیہ السلام میں تو 3 چیزیں پیدا ہوئیں، توبہ، تواضع، تضرع۔ کئی صدیاں روتے رہے۔ مٹی میں عشق ہے، مٹی میں محبت ہے، مٹی میں درد ہے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنایا تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تمہیں ایک ہی بات سمجھ آ جائے تو کافی ہے، اللہ نے اس مٹی کے وجود میں اپنا عشق رکھا ہے۔ اور یاد رکھو کہ عشق وہ طاقت ہے، عشق وہ طاقت ہے میرے بھائیوں، یہ سمجھنے والی بات ہے، اسے ضائع نہ کیجیے گا۔ عشق اور محبت وہ طاقت اور وہ قوت ہے جو ہر عمل سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بغیر عشق کے کوئی شخص اگر 1000 سال عبادت کرے وہ ایک طرف ہے، اور عشق کی مستی میں ڈوب کر اگر کسی نے 2 نفل پڑھے تو اس کے 2 سجدے اس پہ بھاری ہوں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس موضوع کی طرف نہیں جانا۔ اچھا حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ مٹی سے تخلیق فرمایا گیا تو اس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو کیا ملا؟ توبہ، تواضع اور تضرع، تا ضاد را عین، پورا تلفظ بول دیا۔
तदर्रो जिन्होंने तुसी तजर्रो कहते उर्दू च। ये 3 चीज़ें नसीब हुई। अच्छा, तो शैतान किस चीज़ से बना था? आग से। मट्टी की सिफ्त आपने सुन लिया, बार आग की भी सिफ्त सुनिए। आग में है हल्कापन, मट्टी भारी होती है, आग हौली होती है। आग में हल्कापन है। दूसरा, आग तैश में होती है। आपने देखा कैसे फड़फड़ाती है? अब बंदे नहीं हौले होंगे, हौले बंदे हर एक दे गल पै जाते हैं। समझ जाओ कि फिर इन्हें किहड़ी शै फड़फड़ा रही है। नहीं समझ में आ रही आपको? तैश में आ जाते, इधर आम रोज़ा ना होंदा तो मैं अज तेरे नाल ही खोलना सी। आप समझ रहे? अज अगर मेरा रोज़ा ना होंदा तो तेरे नाल अज खोलिया सी। वो धमकियाँ देते, धमकियाँ भी क्या देखें, अल्लाह अकबर। तो तैश पहला, आग हल्की है, आग में हल्कापन है, बंदे हौले हो जाते हैं, फटाफट ही गल पै जाते हैं। यार सोचिए ये किसकी सिफत है? दूसरा, तैश में आना। और आग की और सिफत है बेबाकी, यानी परवाह ही ना करनी, जो होवे सामने आवे साड़ के सुहा कर देना। चौथी, आग बुलंदी, गुरूर, तकब्बर, ऊंचाई, हर वक्त चाहना मैं बड़ी बला बड़ी शै। ये चारों चीज़ें आग की सिफत हैं। तो इनका अंजाम क्या हुआ? जैसे मट्टी की 4 सिफात थी, उनका अंजाम आदम अलैहिस्सलाम को क्या मिला, और इन चारों का इबलीस को क्या अंजाम मिला, ये सुनिएगा। यानी इबलीस को इन 4 चीज़ों से क्या नुकसान हुआ? इन चारों चीज़ों की वजह से उसे तकब्बुर मिला, नंबर 1। नंबर 2, शकावत। शकावत होता है सख्त दिल होना। हमने अपने मुआशरे में देखा है, कितनी ही रोने वाली बातें हो जाएं, कितनी ही तड़प वाली बातें हो जाएं, बंदों की आंख नम नहीं होती, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वो उसी तरह वो पत्थर दिली, वो सख्त दिली। शकावत नंबर 1। नंबर 2, तकब्बुर 2। तीसरा, गुनाह पर डट जाना कि जो मर्जी करना है कर ला, मैं नहीं है छड़ना। मैं बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से अपने इस माशरे में बशमूल अपने आप को रख के, मेरे भाइयों, मैं अपने बारे में ये लफ्ज़ कहता होता हूँ कि मैं कौन बेचारा मिट्टी तो माड़ा। ये मेरे ही लफ्ज़ नहीं, मेरे तो पहले पता नहीं किसने कहे कि नहीं कहे। तो मेरे भाइयों, बने तो हम मट्टी से हैं, हरकतें हमारी सारी आग वाली हैं। अपने बाबे की तख्लीक को भूल गए, अपनी तख्लीक को भूल गए। क्यों? शैतान की तख्लीक वाला असर हमने ले लिया।